اصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اہل علم ہیں جن کی علمی فکری جو سامنے آتی ہیں، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس پر بہت تنقید ہوئی ماضی کے اندر، بلکہ ایک طریقے سے وہ ملامت کا نشانہ بن گئے، اور لوگ ان سے اپنی برات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہمارے جو روایتی علماء ہیں وہ ان کی فکر کی غلطی کو بھی بہت شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کے جو لوگ ہیں جن کی اس طریقے کی علمی کنٹریبیوشن ہے، جو تنقیدات کا باعث بنی اور انہوں نے مسلم معاشرت کے اندر ایک ہلچل اور بھوچال پیدا کیا، ان کی باقی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی دب جاتی ہیں، ان کے کچھ شخصی محاسن، ان کی کچھ جو اور سرگرمیاں ہیں۔ تو اسی والے سے میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پرویز صاحب کے بارے میں۔ غلام محمد پرویز صاحب کی فکر سے آپ کا اختلاف بالکل واضح ہے، آپ نے کئی دفعہ اس کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن جب بھی آپ کی کوئی بات سامنے آتی ہے لوگ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پرویز صاحب سے، آپ بھی ایک طریقے سے ان کی فکر سے برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے اس سے یہ کہ پرویز صاحب کی جو پوری شخصیت یا جتنا کام ہے وہ سب کا سب تردید میں چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرویز صاحب کی جو شخصیت تھی یا ان کی جو کام تھی، اس کے اندر آپ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خیر کا پہلو بھی محسوس کرتے ہیں؟ اس میں آپ نے ایک اصولی بات کہی ہے، میں پہلے اس پر تبصرہ کر دیتا ہوں۔ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، ہر مذہبی روایت میں تنقیدات ہوتی رہتی ہیں، اور ہر مذہبی روایت میں یہ چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو لوگ مذہبی فکر کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، یا علماء کہلاتے ہیں، یا پادری کہلاتے ہیں، یا مذہبی پیشواؤں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اس شناخت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ کسی امت یا کسی گروہ یا کسی جماعت کی تشکیل ہوتی ہے۔ اسی کو روایت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بہت سنا ہوگا آپ نے کہ یہ روایت سے انحراف ہے، یعنی جس وقت مذہبی فکر اپنی اصل میں سامنے آتا ہے تو وہ تو پیغمبروں کی دعوت ہوتی ہے، وہ سیدنا موسیٰ کی ہو، وہ سیدنا مسیح کی ہو، وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اس وقت وہ اپنی خالص صورت میں ہوتا ہے، پیور فارم میں، اور وہاں مرجع کی حیثیت اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو ایک شخص پیغمبر نہیں مانتا، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن مان لینے کے بعد پھر سر تسلیم خمی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کی زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ حق ہی ہوگا، اور وہ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، جیسے کہ قرآن کی تعبیر ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اسی کو بیان کیا ہے ایک شاعر نے کہ گفتہ اللہ ہوا۔ تو وہاں یہ مسائل نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی مذہبی فکر اپنے مراحل طے کرتا ہے، انسان اس سے متعلق ہوتے ہیں، تو انسانوں میں صرف وہی نہیں ہوتے کہ جو کاشتکاری کر رہے ہیں، ہنر مند ہیں، کہیں کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں، کوئی بات مان لی، کسی پر تبصرہ کر دیا، اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں۔ اس علم کے ساتھ خاص کرنے کے بھی کئی پہلو ہیں۔ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بالکل اپنے ذاتی ارج سے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک موروثی نوعیت کے سلسلے سے تعلق کی وجہ سے لوگ اسی مسند پر یا اسی منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مذہبی اقتدار کے مراکز بن جاتے ہیں، وہ عبادت گاہیں بھی ہوتی ہیں، وہ مدرسے بھی ہوتے ہیں، اور ان میں جو لوگ مناصب پر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے ایک تعلق کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے عوامل ہیں جو مل کر ایک پورا طبقہ پیدا کر دیتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ مذہبی پیشواؤں کا، مذہبی علماء کا، مذہبی علوم کے ماہرین کا طبقہ ہے۔ اس طبقے کے باہر کھڑا ہو کر اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرے گا کہ میں مذہب پر گفتگو کر رہا ہوں، تو رد عمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری روایتوں میں ہے، یہ یہود کے ہاں بھی ہوتا ہے، ایسی صورتحال مسیحیوں کے ہاں بھی ہے۔ اس خاص طبقے کے اندر کے لوگ
وہ بڑی حد تک محفوظ ہوتے ہیں۔ وہاں یہ جسارت بھی کوئی کم ہی کرتا ہے کہ جو روایت قائم کر دی گئی ہے اس سے کوئی بڑا اختلاف کر ڈالا جائے۔ اختلافات ہوں بھی تو بہت دبی زبان سے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ ان کے اندر سے بھی بعض لوگ بغاوت کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ باہر کھڑے ہوئے کسی آدمی کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے بہت دلائل لوگ دیتے ہیں، لیکن سادہ نفسیاتی چیز یہ ہے کہ انسانوں کی جمعیتیں، ان کے گروہ، ان کی جماعتیں جیسے وجود پذیر ہوتی ہیں تو ابتدا میں خالص نظریاتی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بتدریج وہ اپنی ذات میں ایک عصبیت بن جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانی جبلت میں رکھا ہے، کیونکہ یہ عصبیتیں ہیں جن کی وجہ سے برادریاں اور قومیں اور پارٹیاں اور شعب و قبائل یہ ایک دوسرے کے لیے تعاون تناصر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہے تو اللہ کی دنیا، سارے انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کتنی قومیں ہیں جو اپنی الگ شناخت کو قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ یہ شناخت کو قائم رکھنا جس طرح نسلی اعتبار سے ہوتا ہے، رنگ کے اعتبار سے ہوتا ہے، ثقافت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے مذہبی فکر کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ اصولی بات میں نے عرض کی کہ اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ روایت کے مقابل میں جو آدمی بھی کھڑا ہوگا، صحیح ہو یا غلط، یہ صورتحال لازماً پیدا ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ نے جس شخصیت کا ذکر کیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان سے کس طرح کا اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس کو ہم ذرا بعد میں زیر بحث لائیں گے۔ پہلی جو بنیادی بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک علم کی اور تعلیم کی روایت چلی آ رہی تھی، صدیوں سے قائم تھی۔ اس میں عامی ہو عارف، ایک ہی نظام تعلیم تھا جس سے پڑھ کے نکلتے تھے۔ اس میں علوم فنون کا ایک پس منظر پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ یہ ہمارے دینی مدارس بڑی حد تک اسی کے امین ہیں۔ جو لوگ بھی دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے تھے وہ بھی اس سے ملتے جلتے نظمی کے اندر سے نکلتے تھے، یعنی ایک طرح کی تعلیم تھی۔ جیسے آپ جدید تعلیم کو دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیجئے کہ مذہبی تعلیم کا ہمارے ہاں ایک الگ نظام موجود ہے، تو جدید تعلیم گاہوں ہی سے آخر آپ کے سائنسدان، آپ کے ڈاکٹر، آپ کے ماہرین عمرانیات، آپ کے ماہرین معیشت سب نکلتے ہیں۔ ان کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ اس پوری ٹریڈیشن سے، علم کی روایت سے واقف ہوتے ہیں کہ جس کے اندر سے وہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ چیز انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں مجروح ہوئی، اور ایک نظام تعلیم جو پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ عام لوگوں کا نظام تعلیم نہیں رہا۔ خود میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ مسجد مکتب میں بھی تعلیم کا ایک خاص نظام تھا جس سے سبھی لوگ کم و بیش گزرتے تھے، یعنی میرے بزرگوں میں سے بعض لوگ اسی سے گزرے، میں خود اس سے گزرا ہوں۔ اس میں ایک خاص طرح سے فارسی پڑھائی جاتی تھی، عربی پڑھائی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز باقی نہیں رہی۔ تو دینی مدارس کا نظام، وہ مکتب مسجد کا نظام، وہ بالکل الگ ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو دین کی حفاظت کے لیے، روایت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا۔ نئی تعلیم گاہوں سے جو لوگ نکلے وہ مسلمان ہی تھے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کے پس منظر سے بھی واقف ہوتے تھے، ان کی تاریخ پڑھتے تھے، تو ان کے اندر ایک فطری جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم دین کو سمجھیں۔ اب دین کو خود سمجھنا یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے۔ وہ جس وقت مذہبی لوگوں کی طرف رجوع کرتے تھے تو نئی دنیا کے افکار، نئے فلسفے، اسی طرح سائنس کے نتائج فکر، اور یہ جو دور ہے جس میں پرویز صاحب، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی، دونوں کی سال پیدائش کم و بیش ایک ہی ہے، یہ لوگ پیدا ہوئے، یہ بہت ٹرمائل کا دور ہے، بہت اضطراب کا دور ہے۔ اس میں مسلمانوں کی پرانی تہذیب ختم ہو چکی ہے، ان کی معاشرت ختم ہو چکی ہے، وہ سیاسی لحاظ سے شکست کھا چکے ہیں، دنیا بھر میں کچھ دوسری قوموں کا غلبہ قائم ہو چکا ہے، سائنس کی نئی جہات وجود میں آ گئی ہیں، اور عالمی سطح کے اوپر بھی بہت سے فلسفے پہلی مرتبہ بڑے غیر معمولی ازم کی صورت میں نمودار ہوئے ہیں۔ یہ فاشزم ہے، اور یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، اور یہ کیپٹلزم ہے۔ اسی طرح معیشت، معاشرت، عمرانیات، سماجیات، ان کے علوم کی
اس سے پہلے بھی گفتگویں ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کی تشکیل نے بڑے بڑے مدرسہ ہے فکر پیدا کر دیے تھے۔ اس پس منظر میں جو جدید تعلیم یافتہ طبقے سے لوگ تھے، یا آپ جانتے ہیں کہ پرویز صاحب کا اصل پس منظر یہی تھا، اور وہ بلکہ ہماری بیوروکریسی کے ممتاز لوگوں میں سے تھے۔ بڑے محکموں میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اس سے پہلے، قائد اعظم تک کے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ ان کا اصل پس منظر کیا ہے۔ تو اس کے اندر سے ان کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہوئے۔ شروع میں نے دیکھا ہے کہ وہ الاسلام میں مضامین لکھتے تھے۔ مولانا امین حسن اصلاحی جس رسالے کے مدیر تھے، ان کے مضامین ترجمان القرآن میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا جو رسالہ ہے اس میں۔ تو یہاں بر صغیر میں سر سید احمد خان نے بہت سے سوالات اٹھا دیے تھے، بعض چیزوں کے بارے میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اور بھی بہت سے لوگ، مثلا مولانا اسلم جیراج پوری صاحب ہیں، یا اسی طرح سے چراغ علی اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ایک پورا کا پورا مدرسہ فکر بنتا جا رہا تھا کچھ جدید پڑھے لکھے لوگوں کا، جو مذہبی تعبیرات پر سوال اٹھا رہا تھا۔ مشرقی صاحب کی اگر آپ تحریریں پڑھیں، خاص طور پر ان کا تذکرہ، اور پھر ان کی وہ تحریریں جو مولوی کا جھوٹ نمبر 1، مولوی کا جھوٹ نمبر 2، اس طرح کے عنوانات سے شائع ہوتی تھیں، تو اس میں بھی مذہبی تعبیر، مذہبی روایت، اس کا سامنا کر رہے تھے لوگ، اور وہ اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مذہبی پیشوا یا مولوی حضرات کہہ لیں، یا جو دین کی تعبیر کرنے والے لوگ ہیں، یا دین کے علماء، وہ جو کہہ دیں گے ہم آمنا و صدقنا کہیں گے۔ سوالات اٹھا رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، اور آگے بڑھ کر کچھ اپنی تعبیریں بھی پیش کرنا شروع کر چکے تھے۔ اس کی ایک پوری کی پوری روایت موجود ہے۔ اب بر صغیر میں بہت سے لوگ ہیں، بر صغیر ہی کا ذکر ہم اس وقت کر رہے ہیں، اس کے مقابل میں آپ اگر دیکھیں تو مصر میں، شام میں، اسی طرح دوسرے بہت سے ممالک میں، ایران میں ایسے ہی، مجھے ملیشیا جا کے اندازہ ہوا کہ وہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پورے مذہبی اسٹرکچر کو، مذہبی فکر کو، مذہبی روایت کو، مذہبی علم کو بعض موقعوں پہ ہدف تنقید بنایا، نئے زاویے سے کہا کہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور وہ مطمئن نہیں ہوئے، یعنی جو مذہبی فکر کے نمائندے تھے ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے۔ اگر آپ غور کریں تو علامہ اقبال کی یہی صورتحال ہے۔ اس سے آگے ذرا بڑھ کے غور کریں تو خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا یہی معاملہ ہے۔ تو بہت لوگ ہیں جو مطمئن نہیں ہوئے، اور جب مطمئن نہیں ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر اگر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ کچھ سوچ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، تو انہوں نے لکھا بھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بہت سے مضامین اس زمانے میں اور رسائل جرائد میں شائع ہوئے، اور اسی طرح سے الاسلام میں بھی اور ترجمان القرآن میں بھی شائع ہوئے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ احساس ہوتا تھا کہ بہت اچھا لکھنے والے ہیں، اپنی بات سلیقے کے ساتھ کہتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ مقابل میں بھی بہت سی قوتیں تھیں، ایسے بھی لوگ تھے کہ جو بالکل الہاد کی، بالکل بے دینی کی دعوت دیتے تھے۔ نیاز فتح پوری صاحب اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں خود مولانا عبد الماجد دریابادی، جانتے ہیں کہ ان کا پہلا دور کیا تھا، دوسرا دور کیا تھا۔ تو یہ بڑے اضطراب کا زمانہ ہے جس میں اس طرح کی شخصیات، اس طرح کی دعوتیں، اس طرح کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں، اور ان سے لوگ متاثر بھی ہو رہے تھے اور یہ باتیں بھی بیان کر رہے تھے۔ تو پرویز صاحب کے اس پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے، اس سے آپ کو ایک ہمدردی اور محبت محسوس ہوگی۔ یعنی ایک زاویہ تو یہ ہے نا کہ کسی کے افکار سے ہم اختلاف رکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر، بعض اوقات وہ اختلاف اتنا غیر معمولی بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سخت سے سخت تنقید بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں اور یہ دیکھیں کہ کیا فی الواقع اس اضطراب کے اسباب موجود نہیں تھے؟ یہ پریشانی کیا سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو نہیں ہوتی تھی؟ وہ اپنا دین چھوڑ دیں، الہاد اختیار کر لیں، اللہ کے پیغمبر سے بغاوت کر دیں، یا پھر کوئی راستہ نکالیں کہ وہ اپنے دین کے اندر رہیں، اور وہ چیزیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کی گرفت میں نہیں آ رہی، وہ کسی طرح ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، تو ان چیزوں کا کچھ کریں اس طریقے سے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سر سید نے یہی کوشش کی۔ سر سید کے مذہبی افکار پر ہم تنقید کرتے ہیں، وہ ایک بڑے قومی رہنما ہیں، قومی رہنما کی حیثیت سے ان کی خدمات کا ہر شخص اعتراف کرے گا،
لیکن ان کے مذہبی افکار پر اسی لیے تنقیدیں کی جاتی ہیں کہ ان کو بھی یہ سابقہ پیش آیا، دیکھا انہوں نے کہ ادھر مستشرقین کے علوم ہیں، وہاں سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ ولیم میوری کی تحریریں ہیں جس کے جواب میں انہوں نے سیرت پر خطبات لکھنا شروع کیے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا اخلاص کتنا غیر معمولی ہے۔ سب بیچ کے انگلستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز پرویز صاحب کے بھی ہاں آپ کو ملے گی، یعنی پرویز صاحب ہوں، مولانا اسلم جراج پوری ہوں، دوسرے لوگ ہوں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی خاص مقصد کے پیش نظر کوئی فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اسی صورتحال سے دوچار ہیں جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا، بہت اخلاص کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح بات تک پہنچا جائے۔ اب صحیح بات تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی کمپیٹنس کیا ہونی چاہیے، آپ کو کن علوم پر دسترس ہونی چاہیے، آپ پہنچیں گے تو کیسے پہنچیں گے۔ یعنی اندازہ کیجئے نا کہ جب راستہ صحیح نظر نہ آ رہا ہو، جب سورج کی روشنی بھی کچھ مدھم مدھم محسوس ہو رہی ہو، جب دھند بھی ہر طرف چھائی ہوئی ہو، تو اس میں ایک آدمی مخلصانہ طریقے سے راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں پہلی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں ان کے فکر پر کوئی تبصرہ کروں، کہ ہمیں اس طرح کے سب لوگوں کے ساتھ اس زاویے سے بھی معاملہ کرنا چاہیے، یعنی دیکھنا چاہیے کہ ان کو پیدا کرنے کا باعث کیا چیز بن رہی ہے، وہ کیا حالات ہیں جس سے وہ دوچار ہو گئے ہیں، ان کے ذہنی اضطراب کا معاملہ کیا ہے۔ جو مذہبی ذہن یا مذہبی روایت ہوتی ہے وہ جب تنقید کرتی ہے تو اس کی چونکہ شناخت کو ایک حادثہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم لوگ ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں، ہم ہیں کہ جن کو مذہبی علماء کی حیثیت حاصل ہے، ہم بتائیں گے دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ باہر سے لوگ کھڑے ہو کر کیسے یہ بات کر رہے ہیں، ان کے زاویے سے دیکھیں تو وہ یہاں سے رد عمل ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ رد عمل ظاہر ہے ہمیشہ شدید ہوتا ہے۔ اس رد عمل کی شدت کا آخری کمال وہ ہے کہ جب یہود کے بڑے علماء نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ وہ اپنا مقدمہ لے کے گئے ہیں رومی حکمرانوں کے پاس کہ مسیح کو صلیب دے دی جائے۔ کون لوگ ہیں؟ مذہبی پیشوا ہیں نا۔ تو مذہبی پیشواؤں کی طرف سے جو رد عمل ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات وہ اپنے خاص پس منظر کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ پیدا وہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، وہ انہی مدارس میں بیٹھے ہیں، وہ اسی روایت کے لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں، انہی کی آنکھیں دیکھتے ہوئے وہ پلتے بڑھتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں اس میں ایسے جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں گا، جس وقت پٹھان کوٹ میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے ساتھ دینی مدارس کے پس منظر کے بعض لوگ بھی آ گئے، تو انہوں نے مولانا کے رہن سہن یا بعض اس طرح کے معمولات پر تنقید کی، تو مولانا نے اس کے جواب میں خط لکھا ہے۔ اس کے باقی خیر مدرجات تو اس وقت زیر بحث لانا پیش نظر نہیں، لیکن اس میں خاص توجہ یہ بھی دلائی ہے کہ اصل میں یہ حضرات جس پس منظر میں آتے ہیں، ان کے لیے یہ سمجھنا ہی بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ کن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہ درست ہے، یعنی یہ بات ایسے ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو اس طرح کے افکار کے مثلا علامہ اقبال کی الجھنیں ہیں بعض، اگر آپ ریکنسٹرکشن کو دیکھیں تو جب چوتھے خطبے میں پہنچے ہیں، پہلے خطبات میں بھی اصل میں کیا ہے، ان کے ذہن کی الجھنیں، یعنی پہلے دونوں تینوں چاروں خطبات میں جو مذہب کا فلسفیانہ پس منظر ہے وہ ان کو اپنے علم میں ایڈجسٹ ہوتا محسوس نہیں ہوتا، اور جب وہ محسوس نہیں کرتے تو پھر وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو، مثلا دعا کو، مثلا انسانی خودی کو، مثلا مذہبی مشاہدات کو، مثلا پیغمبر کی وحی کو، یہ کہاں رکھ کے سمجھا سکتا ہوں، بلکہ میں سمجھا سکتا کہ لفظ کو واپس لوں گا، کہاں رکھ کے سمجھ سکتا ہوں۔ اس لیے کہ سب سے پہلا مسئلہ تو ایک مخلص انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے۔ اب اگر آپ ان تینوں چاروں پہلے خطبات کو دیکھیں تو میں اس کے بنیادی استدلال کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں، لیکن علامہ اقبال کا جو ذہنی پس منظر ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، یعنی ایک اعلیٰ درجے کا آدمی، ایک شخص کے جس کی سوچنے کا انداز یہ ہے، جس کے اندر دین سے محبت ہے، دین سے تعلق خاطر ہے، وہ کس ذہنی اضطراب میں ہے، کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، وہ اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہاں تک روایتی مذہبی طبقے کا تعلق ہوتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دے گا کہ یہ کیا ہے، یہ تو گمراہی ہے،
ضلالت ہے، ان کو علماء سے بات کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. تو وہ کبھی ان کی جگہ کھڑے ہو کر یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ان کو یہ اضطراب پیش کیوں آ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس کو کہاں سے اپروچ کرنا چاہیے اور کہاں سے یہ بات سمجھانی چاہیے. تو ان کا رد عمل ہمیشہ فتوے کا رد عمل ہوتا ہے. یعنی وہ یہی کہیں گے کہ یہ بالکل گمراہی ہے. یہ معلوم ہے کہ علامہ اقبال کے خطبات کا، یہ جو ریکنسٹرکشن کے خطبات ہیں، ان کا جب عربی میں ترجمہ ہوا ہے تو ان کے مداحوں میں ہیں مولانا علی میاں. روائے اقبال عربی زبان میں ان کی کتاب ہے. علامہ اقبال کے ساتھ ان کا بالکل ایک عاشق کا سا تعلق ہے، لیکن وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی خطبات پر انہوں نے سخت تبصرے کیے ہیں. خود مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے سخت تبصرے کیے ہیں. تو ایک تو یہ ہے نا کہ یہ بہت شائستہ، بہت مہذب علماء ہیں، جدید چیزوں سے بھی واقف ہیں، تو یہ اس تک محدود رہتے ہیں. لیکن روایتی طبقہ یہاں تک نہیں رہتا. وہ فتویٰ لگائے گا، استہزاء کرے گا، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اضطراب کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو روایت کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ کہیں مجروح تو نہیں ہو رہا. اس کا رد عمل ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. تو میں پہلی بات جو میں نے عرض کی، یہ عرض کروں گا کہ آپ کو علامہ اقبال کے اضطراب کو سمجھنا ہو، آپ کو ابتدائی تحریروں میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے اضطراب کو سمجھنا ہو، آپ کو سید رشید رضا کے اور مفتی محمد عبدہ کے اضطراب کو سمجھنا ہو، یا شیخ غزالی کے اضطراب کو سمجھنا ہو، تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مذہبی طبقے کے رد عمل سے قطع نظر کر کے وہ کیا مسائل ہیں جو پیش آ گئے ہیں. یعنی ایک بڑا ٹرمائل کا دور ہوتا ہے. یہی صورتحال اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو اس وقت پیش آئی جب یونانی علوم کے تراجم ہوئے، جب فلسفے نے بعض مقدمات کو گویا حقیقت کی اصل تعبیر کے طور پر پیش کر دیا، تو اس میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. لیکن وہ صورتحال اس لحاظ سے بہت مختلف تھی کہ اس وقت عالم اسلام پر اسلام کی حکمرانی تھی، غلبے کا دور تھا. سیاسی لحاظ سے ایک بڑی سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے. اور جب سیاسی غلبہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ دولت مند کے تو ہزار عیوب پر دولت پردہ ڈال دیتی ہے، تو سیاسی قوت اور سیاسی اقتدار کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اضطراب کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور پھر کوئی ایک دو آوازیں اٹھتی بھی ہیں تو انہیں خاموش کر دیا جاتا ہے. یہ دور اس لحاظ سے بھی تھا کہ کچھ آزادی بھی ہو گئی تھی، پرانی تہذیبی روایات بھی ٹوٹ گئی تھیں، وہ لکھنے کے انداز، بولنے کے انداز بھی ماضی کا قصہ بن گئے تھے. قدیم علماء کی جدید طبقہ بات بھی اس طرح سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو بھی اپنی بات کہنے کے مواقع ملے، اور اس دور میں ملے جب آسان نہیں تھا. آج دنیا بہت مختلف ہو چکی ہے جس میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس وقت جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے طور پر پھر، یعنی اگر علماء سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے، یا پرانی دینی تعبیر ان کو مطمئن نہیں کر رہی، یا روایتی علم سے وہ مطمئن نہیں ہو رہے، تو اللہ کی کتاب کو کھولیں، خود دیکھیں، پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، دوسرے علوم کا مطالعہ کریں. تو پرویز صاحب بھی ایک وسیع المطالعہ آدمی تھے، بہت اچھا لکھتے تھے، اپنی بات بہت سلیقے سے کہتے تھے، بہت محنتی آدمی تھے. یہ ساری خوبیاں ان میں موجود تھیں. اور اس پہلو سے یعنی مجھے ان سے ملنے کا موقع بھی ملا ہے. میں نے ان کی تحریریں بھی سبھی پڑھی ہیں اور ان سے باتیں بھی سنی ہیں، ان کو بعض اوقات تقریر کرتے بھی دیکھا ہے. تو میرے نزدیک وہ ایک مخلص آدمی اپنی جگہ اخلاص کے ساتھ ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان کے وہ سوالات ہیں جو سوالات جدید طبقے کے تھے، اس کے ذہن کے سوالات تھے. اس کے بعد اب اگلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے. وہ مرحلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے جس میدان میں خود بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ایک تو یہ نا کہ آپ سائل کی جگہ پر کھڑے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ سمجھ میں آنے کے یہ وجوہ ہیں، اور آپ علماء کو مخاطب کر کے وہ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں. آپ اس سے اگر آگے بڑھے ہیں اور آپ اپنے طور پر اب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں، میں نے یہ بات کی ہے، تو اس میں آپ کیا راستہ اختیار کریں گے؟ اس کے لیے کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے؟ اس دنیا میں آنے کے لیے کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ اگر وہ تیاریاں کسی درجے میں بھی خام ہوں گی تو نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ پھر بڑے نازک موضوعات جو پیش آ جاتے ہیں. تو اس میں اگر میں گفتگو کروں تو یہ تو گھنٹوں کا موضوع ہے. اصولی بات میں آپ سے اب یہ عرض کرتا ہوں کہ اختلافات کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں. اختلافات کی ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جزوی طور پر آپ کو کسی تحقیق پر اطمینان نہیں ہوتا،
مثلا امام ابو حنیفہ کی بہت سی آراء سے امام شافعی اختلاف کرتے ہیں. یہ جزوی اختلافات ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، حرام حلال کے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے نہیں ہوتے. ابھی یہ دیکھیے نا، ہم ایک مجلس میں کل ہی بات کر رہے تھے کہ ذبیحہ کے معاملے میں متروک التسمیہ، یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو امام شافعی اس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں جس کو بہت سے دوسرے اہل علم، جمہور فقہا اور خود میں بھی حرام کہتے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. یہ جزوی اختلافات ہیں، یعنی کسی آیت کی تعبیر میں اختلاف ہو رہا ہے، کسی روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے، دین کے کسی حکم کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے. ان کی نوعیت یہ ہوتی ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کام کی ابتدا کی تو اختلاف کی نوعیت اصولی اپروچ کی ہو گئی. اس کی مثال بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو علماء اصول اختلافات بیان کرتے ہیں، ان میں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ مثلا امام شافعی یا حناف کے اصولوں سے جو ان کا اختلاف ہے، یا بعد کے علماء اصول نے جس طرح کی توفیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یا مثلا امام ابن حزم جس طریقے سے، اس میں اپروچ کا مسئلہ ہوتا ہے. اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیز یا جس علم میں کام کرنا ہے، اس میں جو ماخذ ہیں، سورسز ہیں، ان کو آپ کس زاویے سے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، ان کو کیا پلیسمنٹ کریں گے، کس چیز کو کہاں رکھیں گے. یہ ساری بحثیں ہیں نا. آپ اگر امام شافعی کی رسالہ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ 2-3 بڑے مسئلے ہیں جو بالکل اصولی اپروچ کے ہیں، ان پر وہ دلائل پہ دلائل دیے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں، ان مناظروں کو خود قلم بند کرتے ہیں، وہ آپ کو ان کی بہت سی دوسری تصنیفات میں بھی مل جائیں گے. یہ اصولی اپروچ کا معاملہ ہوتا ہے. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جس علم کی طرف آپ جا رہے ہیں، اس علم میں آپ نے کوئی ایسا زاویہ اپنا لیا ہے جو اپنی بنیاد ہی میں بالکل عجیب و غریب ہو گیا ہے. یعنی یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. اس کو آپ ایسے دیکھیں، ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا، ہے تو یہ بالکل لطیفے کی بات، ایک صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ وہ پانی سے گاڑی چلا کے دکھا دیں گے. اب ظاہر ہے کہ سائنس بہت سے کام کرتی رہتی ہے، سائنسی علوم میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو پانی سے گاڑی چلا دیں گے، ہمارا میڈیا متوجہ ہو گیا، ہمارے لوگوں نے ان کے انٹرویو کرنے شروع کر دیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو بڑے سائنسدان تھے، ان کا رد عمل کیا تھا. یعنی وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ سائنس جس علم کا نام ہے، اس علم میں جن اصولوں کی بنیاد پر اپروچ کیا جاتا ہے کسی مسئلے کو، یہ چیز ہی نہیں پائی جاتی. یہ آدمی اس سے ناواقف ہے. یہ اس سے ناواقف ہے، یعنی یہ نہیں جانتا اس بات کو. تو ہمارے ہاں کے جو علوم فنون ہیں، ان میں کم و بیش زہی حیثیت زبان کو حاصل ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سائنس میں مادہ، فطرت، اس کی حقیقت کو ایک بنیاد مان کر آپ کام کر سکتے ہیں. یعنی اگر کسی سائنسدان کو باور کرا دیا جائے کہ یہ مادہ، یہ اس کے قوانین، یہ جو تم لیبارٹری میں تجربے کر رہے ہو، یہ سب خواب ہے. ہمارے ہاں ایسے نقطہ نظر فلسفے میں رہے ہیں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو اگر کسی کو یہ بات کہہ دیں، فرض کر لیجئے کسی سائنٹسٹ کو، تو بنیاد ختم ہو گئی نا اس میں. تو اسی طرح سے جس طرح یہاں فطرت پر ایمان، فطرت کے حقائق پر ایمان، مادے کو ایک حقیقی چیز سمجھ کر آپ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے دینی علوم میں بنیادی حیثیت زبان کی ہے. کیونکہ میرے پاس اب اللہ کی بات کو جاننے کا کوئی ذریعہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کروں. تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں موجود ہوں، تو تب بھی مجھے آپ سے جو بات سننی ہے وہ زبان ہی سے مجھ تک پہنچے گی. ابلاغ کا ذریعہ یہی ہے. یعنی یہاں لیبارٹری کے تجربات تو زیر بحث نہیں آئیں گے نا. یہاں زبان ہے جس کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچایا گیا ہے. تو زبان اپنی ذات میں گویا وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہی اپروچ شروع ہوگی. پھر واضح کر دوں، یعنی زبان کو سامنے رکھ کر اپروچ شروع ہوگی. یہ ایک اچھا، زبان کو سامنے رکھ کر اصولی طریقہ کیا اختیار کریں گے، یہ اگلا دوسرا مرحلہ. اصولی طریقے کے بعد جزوی معاملات پر اس کا اطلاق کیسے کریں گے، تیسرا مرحلہ.
تو میں نے عرض کیا کہ اختلافات ہم بیان کرتے رہتے ہیں بہت سے اہل علم کے ساتھ. اس سے پہلے بھی بعض شخصیات کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو میں نے ان کے محاسن کی تعریف کرتے ہوئے ان سے اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے. تو میں ان کے بھی اخلاص کی تعریف کرتا ہوں. بہت اچھا لکھنے والے تھے, اپنی بات قاعدے سے کہتے تھے اور ان کی تحریریں بڑی مؤثر بھی ہو جاتی تھیں. بہت محنتی تھے, بہت انہوں نے تصنیف و تالیف کا ایک ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے. درس بھی دیے, پڑھایا بھی, تقریریں بھی کیں, یہ سب کام کیے ہیں. ایک زمانہ ان سے متاثر بھی رہا ہے. اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان کے فکر سے متاثر ہوں گے. ایک ذہین آدمی ہے, اپنی بات مقدمات قائم کر کے کہتے ہیں. جدید چیزوں سے بھی بڑی حد تک واقف ہیں, اگرچہ اس واقفیت کی نوعیت اس طرح کی فنی نہیں ہے, لیکن بہرحال واقف ہیں. تو جب آدمی ان کی چیزیں پڑھتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں خیر سامنے آتا ہے. ایک ذہین آدمی اپریشیٹ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف کی نوعیت کیا, یعنی ایک بہت بڑے عالم, بہت بڑے اسکالر, بہت بڑے کسی ماہر فن سے بھی آپ جزو میں اختلاف کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو حرام حلال کے دائرے میں امام شافعی سے اختلاف کی مثال دی. اس سے آگے بڑھیے, اس سے آگے بڑھے اصول میں اختلاف کرتے ہیں, یعنی اپروچ کیسے کرنی ہے. وہ سائنس میں بھی مختلف مدارس فکر میں اصول یا اپروچ کا فرق ہوتا ہے. یہ وہ فرق ہے کہ جو آپ کو بہت بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم میں لگتا ہے. ایک آخری چیز جس کی طرف میں نے عرض کیا کہ جو بیسک سٹرکچر ہے, بنیادی مواد ہے, اس میں اختلاف ہو گیا ہے. تو پرویز صاحب سے ہمارے اختلاف کی بنیاد یہ ہے. یعنی اب یہ بات واضح ہو گئی, جزوی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آدمی جزوی نوعیت کی مثالیں دے. جزوی اختلافات کی میں نے ابھی آپ کو مثال پیش کی ہے کہ امام شافعی ایک چیز کو حلال کہہ رہے ہیں, کھانے پینے کی چیز ہے, یعنی روز ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جمہور فقہا اور میں اس کو حرام کہہ رہا ہوں. تو ہے نا ایک بڑا اختلاف. اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اصولی اختلافات اسی طریقے سے. ابھی پچھلے دنوں میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ میرے عزیز دوست مولانا عمار خان ناصر صاحب نے قرآن و سنت کے باہمی تعلق پر پوری مسلمان امت کے علم میں اصولی اپروچز کیا رہی ہیں اس پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا اپروچز ہیں. چنانچہ جس وقت آپ آمدی کے الحکام پڑھتے ہیں, یا آپ ابن حزم کے الحکام پڑھتے ہیں, یا آپ بزدوی کی اصول کو دیکھتے ہیں, یا آپ امام شافعی کی چیزیں دیکھتے ہیں, یا غزالی کی مستصفیٰ دیکھتے ہیں, تو یہ اصولی اپروچ کے فرق ہیں. یہ بھی علم کی دنیا میں مانے جاتے ہیں. یہ دنیا کے ہر علم و فن میں موجود رہتے ہیں. زبان, عربی زبان, بیسک مواد, یعنی اس کو ایسے دیکھیں آپ کہ جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ یہ جو دنیا تم کو نظر آ رہی ہے یہ مادی دنیا, یہ مادی دنیا ہے ہی نہیں, مثال کے طور پر. تو یہاں اب جس چیز سے بات کی پیدا ہونی ہے اسی میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو پرویز صاحب کو بھی دین پر کام کرنا تھا, تو اس میں پہلا مرحلہ یہی درپیش تھا نا کہ عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کو وہ کہاں سے دیکھتے ہیں. مثلا میں جب اختلاف کر رہا ہوں تو امام شافعی عربی زبان کو کہاں سے دیکھتے ہیں, امام ابو حنیفہ کہاں سے دیکھتے ہیں, شاطبی کہاں سے دیکھتے ہیں, زمخشری اور فرا کہاں سے دیکھتے ہیں, میں کہاں سے دیکھتا ہوں, امام فرائی کہاں سے دیکھتے ہیں, ایک ہی جگہ سے دیکھتے ہیں. پرویز صاحب اس جگہ سے نہیں دیکھتے. اور جب نہیں دیکھتے تو بس وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی میں نے مثال دی آپ کو کہ آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں پانی سے گاڑی چلاتا ہوں تو سائنس کا رد عمل کیا ہوگا. تو ہمارا رد عمل ان کے معاملے میں یہ ہے, بہت عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ. مولانا امین حسن اصلاحی جو میرے جلیل القدر استاد ہیں, انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جس عربی زبان کو سامنے رکھ کر یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے, وہ دنیا میں نہیں پائی جاتی. یہ ایک جملہ بہت کافی ہے بیان کرنے کے لیے. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنے بڑے اختلاف کے علی الرغم ہمیں ان کے اضطراب, ان کے کام کو عزتی کی جگہ پہ رکھنا چاہیے اور شائستگی کے ساتھ اپنا یہ اختلاف واضح کرنا چاہیے. یہ ہے بہت بنیادی نوعیت کا, بنیادی, بلکہ یعنی بنیادی بھی شاید چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے. تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی جزوی معاملے میں ان کا اپروچ یہ ہے, میرا اپروچ یہ ہے, اصول کا فرق یہ ہے. تعبیر کا اختلاف ہے. اس لیے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں تو بس سوائے اس کے کہ ان کے لیے دعا کی جائے, اور کیا چیز ہے
فراہی نقطہ نظر میں اختلاف یہاں سے نہیں شروع ہوتا، وہ ایک اور جگہ کا اختلاف ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصولی اپروچ کا اختلاف ہے، جس کا میں نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ یہ تو دنیا ہی اور ہے، یعنی اگر آپ مثال کے طور پر انگریزی زبان ہی نہیں بنا دیں گے تو اب کیا کیا جائے گا؟ یعنی شیکسپیئر کو کیسے دیکھنا ہے، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ تو اتنے بڑے معاملے کا یہ اختلاف ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان موجود ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بات کرنا شاید موضوع نہ ہو، اگر کوئی اور سوالات ہوں گے تو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امام صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، اور جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے یقیناً کہ پرویز صاحب کی مختلف تعبیرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو زیر بحث بھی لائیں گے، اور آپ کی تفسیر بھی چھپ چکی ہے، لوگ اس میں خود تقابلی مطالعے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آخری سوال، چند منٹ باقی ہیں، میں اسی پہلو سے پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ اضطرابات، یہ جو ذہنی کشمکش ہے، ایک خاص پس منظر میں، خاص عہد میں فطری طور پر لوگوں کے اندر اٹھی، اور بڑے ہی عبقری اور نابغہ لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا، اقبال کا آپ نے ذکر کیا۔ سوال میرا آپ سے یہ کہ جب یہ پرویز صاحب جیسے لوگ اس اضطراب کا اظہار کرتے تھے، اور غلط اپروچ بھی انہوں نے مثلاً ایک پیش کر دیا، اپروچ سے بڑھ کے کہ وہ بنیادی نقطہ نظر ہی پلٹ گیا، تو ان کا جو جواب دیا اس سوسائٹی میں، اس عہد میں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی طرف سے تو فتوے کی زبان ہے، تفسیق ہے، تنقیص ہے، عیوب بتانا ہے، اور بتانا ہے منکر ہے، فلاں ہے، ڈسکریڈٹ کرنے کا۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی اس عہد کے ایک بڑا نام ہے، ہم دیکھتے ہیں سنت کی آئینی حیثیت لکھی، باقی چیزیں۔ پرویز صاحب کی جو اختلافات تھے ان کو جواب کو بھی پھر جدید پڑھے لکھے طبقے ہی نے ٹیکل کیا، ہمارے علماء کی کوئی چیز آپ کو اس ضمن میں سامنے نظر آتی ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس درجے میں کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکتی، ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ علماء یہیں سے اپروچ کریں گے کہ یہ تو سب کی رائے کے خلاف ہے، یہ تو ساری امت یہی بات بیان کرتی رہی ہے۔ وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں ان کے ذہنی اضطراب کا پس منظر کیا ہے۔ یعنی کیا آپ یہ رائے دے کے ان کو مطمئن کر لیں گے؟ آپ کو بتانا پڑے گا انہیں کہ آپ جو بات اللہ کی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں، یا اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں، اس بات میں ان کو پرابلم پیش آ گیا ہے، تو کہاں سے اپروچ کیا جائے؟ تو علماء تو ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن جو جدید طبقے کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہوئے، جن میں ایک بڑی مثال یا ایک بڑا نام مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کا ہے، یا اس سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس معاملے میں صحیح طریقہ اختیار کیا، یعنی اس کا جواب دیا۔ اگرچہ سنت کی آئینی حیثیت کے سارے مباحث میں میرا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ مسئلہ حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ سنت کی آئینی حیثیت کا نہیں ہے، مسئلہ عربی زبان کا۔ یعنی اگر آپ نے انگریزی زبان ہی نہیں بنا لی ہے تو اب شیکسپیئر کو سمجھنے میں کیا گفتگو کی جائے آپ سے؟ یہی بتانا پڑے گا سب سے پہلے کہ یہ جو زبان ہے، میں نے پھر عرض کروں گا کہ جو آپ کو میں نے مولانا امین احسن اصلاحی کا جملہ سنایا ہے، وہی اصل میں پوری بات کا خلاصہ ہے کہ آپ نے عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے۔ یعنی یا وہ عربی ہوگی جو اس وقت عرب بولتے ہیں، یا وہ ہوگی جو رسالت میں آپ کے زمانے میں بولی جاتی ہے۔ آپ اردو زبان کی ایک نئی قسم اپنے گھر میں بیٹھ کے ایجاد کر لیں تو اب میرے اور آپ کے درمیان غالب کو سمجھنے میں یا اقبال کو سمجھنے میں گفتگو کیسے ہو؟ یہ ہے وہ بڑا مسئلہ جو پیش آ گیا، اور اس کے باوجود میں اس کو کسی طنز تعریض کا ہدف نہیں بناؤں گا۔ یعنی ایک مسئلہ ہے جس کو اسی سلیقے کے ساتھ واضح کرنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے بات ختم کر دی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب کسی موقع پر میں اس کی وضاحت کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جو ان کے ساتھ اور ہمارے درمیان پیش آیا ہے۔ ہم سب آخری ایک مختصر تبصرہ میں چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے یہ جو فنی موضوعات ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے علماء کی طرف سے سوال اکثر سامنے آتا ہے کہ آپ کی فکر یا مکتب فرائی سے جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد وہی ہے جو ایک زمانے میں پرویز صاحب سے متاثر تھے، تو یہ جو ٹرانزیشن ہے پرویز صاحب کے متاثرین کی اس مکتب فکر کی طرف، اس کی کیا وجہ ہے؟ مختصر اگر آپ بتا سکیں۔ اصل میں مجھے تو کبھی زندگی میں آج تک فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اپنے متاثرین کا سروے کروں۔ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے دین سمجھنا ہے، مجھے سمجھانا ہے، بیان کر دینا ہے۔ یعنی میرا معاملہ بھی اگر آپ پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی ہے، میرے اپنے اضطرابات ہیں، میرے اپنے سوالات ہیں، میرے اپنے عدم اطمینان کے مواقع ہیں، اور ان کو میں جب زیر بحث لاتا ہوں تو گویا سب سے پہلے خود بات سمجھتا ہوں، اس کے بعد میں بیان کر دیتا ہوں۔ میرا اصل میں ذہنی سانچہ ایسا ہے نہیں کہ اس میں میں اپنے متاثرین کون ہو رہے ہیں، کون نہیں ہو رہے، کہاں ہو رہے ہیں، ان کے کون سے گروہ ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے،
میں ساری امت سے محبت کرتا ہوں اور سب کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ وہ صحیح بات کو سنجیدگی سے سنے سمجھے۔ ابھی بھی میں نے یہی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخصیت جس سے میں اتنا بنیادی اختلاف رکھتا ہوں اس کے بارے میں بھی کوئی استخفاف، کوئی استہزاء، یہ میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھا لکھنے والے آدمی ہیں، ان سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس لیے سنجیدہ علمی طریقے سے ہی ان کی غلطی واضح کی جائے گی۔ میں علماء سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ایسی ادنیٰ مناسبتیں تلاش کرنے کی بجائے بات کو پہلے اس کی گہرائی میں جا کر سمجھیں، لیکن روایتی طبقے کا رد عمل ہمیشہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔